اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر جس نے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور جیل کے سلاخوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے خاص طور سے مسلمان پڑھے لکھے جوانوں کو دبانے اور کچلنے کی ناپاک شیطانی کوششیں ہو رہی ہے، یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران عمر خالد نام کا ایک جوان، ایک یوا نیترتو جو تقریباً 5 سال سے جیل کے سلاخوں میں ہے اور دلی فساد کا ذمہ دار بتا کر کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے انہیں پھنسایا گیا ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ عمر خالد کے نام زہران ممدانی یعنی امریکہ کے نیو یارک شہر کے میئر نے عمر خالد کے نام خط لکھا، جی ہاں، اور اس میں لکھا کہ ہم سب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ خط عمر خالد کے نام زہران ممدانی کا یہ خط اس وقت عوام کے سامنے آیا جب ممدانی نصف شب ایک تاریخی تقریب میں نیو یارک کے 112ویں میئر کے طور پر حلف لے رہے تھے۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ عمر خالد یا ان کے ساتھیوں پر جو ظلم ستم یہاں پر بھارت میں کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کی گونج باقاعدہ امریکہ تک سنائی دے رہی ہے۔ اس لیے عمر خالد کے نام امریکہ سے زہران ممدانی نیو یارک کے میئر کا خط آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ہم سب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ناظرین، اندور آپ جانتے ہیں کہ گندا آلودہ پانی پینے سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی، اور یہ مدھیہ پردیش کا ایک صنعتی کاروباری تجارتی شہر ہے اندور، اور یہاں پر بھی بی جے پی کی سत्ता ہے، بی جے پی کی حکومت ہے۔ اب اندور میں آلودہ پانی بی جے پی نے پلایا، مدعا اڑ گیا، آوازیں اٹھنے لگی، لوگ تھوکنے لگے، تو اب مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ نے سخت کارروائی کرتے ہوئے میونسپل کارپوریشن کمشنر کو ہٹا دیا اور افسران کو سسپینڈ کر دیا۔ وہیں پر اسی معاملے کو لے کر باقاعدہ ملک ارجن کھڑگے نے اور کانگریس نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر زبردست انداز میں حملہ کیا، اور صرف کانگریس نے نہیں بلکہ خود بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک قد آور نیتا، تجربہ کار نیتا اوما بھارتی نے بھی یہ کہا کہ انسانی زندگی کی قیمت 2 لاکھ روپے نہیں ہے۔ ایکچوئل میں مرنے والوں کے لیے حکومت جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی 2 لاکھ کا اعلان کر رہی ہے، تو خود بی جے پی کی ہی تجربہ کار اور سینئر لیڈر اوما بھارتی
اور راہل گاندھی نے بھی گندے پانی کی وجہ سے موت ہونے پر حکومت کو نشانہ بنایا، اور اما بھارتی نے بھی کہا کہ انسانی زندگی کی قیمت 2 لاکھ روپے نہیں ہے۔ بی جے پی پہلے تو مار دیتی ہے اور انسان کی پھر بے عزتی کرتی ہے، مانو جاتی کی پھر بے عزتی اور اپمان کرتی ہے کہ مرنے والوں کے نام پر 2 لاکھ کا اعلان کرتی ہے۔ تو اما بھارتی نے کہا کہ انسان کی جان کی قیمت 2 لاکھ روپے نہیں ہے۔ ناظرین، کرناٹک کے بیلاری میں جو تشدد پھوٹا تھا، جی ہاں، کرناٹک کے بیلاری میں جو تشدد پھوٹا تھا اور کرناٹک کے بیلاری میں جو حالات خراب ہوئے تھے، اس کی انکوائری کا، تحقیقات کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں خبر آ رہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ودھائک یعنی ایم ایل اے سمیت 11 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ جی ہاں، کرناٹک کے بیلاری میں برسر اقتدار کانگریس اور بی جے پی اراکین اسمبلی کے حامیوں کے درمیان ہوئے تشدد نے سیاست میں گرمی پیدا کر دی ہے۔ بینر لگانے کے معاملے پر ہوئے تصادم کے بعد بی جے پی رکن اسمبلی جناردن ریڈی سمیت 11 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر ہے کہ ED نے، یہ خبر احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سمرا نے بھیجی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ED نے گجرات کے IAS افسر کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ رشوت سے جڑے 10 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں سابق کلکٹر شکنجے میں آ گئے ہیں۔ یعنی 10 کروڑ روپے کا منی لانڈرنگ کیس تھا جس کے شکنجے میں گجرات کے یہ ادھیکاری آئے ہیں۔ حکام نے جمعہ کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سریندر نگر ضلع کے سابق کلکٹر اور IAS افسر راجندر کمار پٹیل کو ED نے رشوت سے جڑے کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ہیں۔ اس دوران خبر آ رہی ہے کہ ایک امیدوار اپنی تشہیری مہم پر یعنی پرچار پرسار پر صرف 15 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے۔ ایسے آدیش ہیں: علیحدہ بینک اکاؤنٹ، یعنی الیکشن کے لیے علیحدہ بینک اکاؤنٹ اور روزانہ اخراجات کا اندراج لازمی کر دیا گیا ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ایک امیدوار اپنے پرچار پرسار پر صرف 15 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے اور اس کا علیحدہ بینک اکاؤنٹ ہوگا، اور روزانہ جو کچھ بھی خرچہ ہوگا وہ اس کا اندراج لازمی طور پر اسے کرنا ہوگا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ریاست مہاراشٹر میں صرف مراٹھی زبان لازمی۔ جی ہاں، کس نے کہا یہ؟ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری فڈنویس کا بڑا بیان آیا ہے کہ مہاراشٹر میں صرف مراٹھی زبان لازمی ہے، اور پرائمری اسکولوں میں 3 زبانیں متعارف کرانے کے معاملے پر حکومت کا رخ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ فڈنویس نے گزشتہ کل پونے میں 99ویں اکھل بھارتیہ مراٹھی ساہتیہ سمیلن کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ ریاست مہاراشٹر میں صرف مراٹھی زبان ہی لازمی ہے اور کوئی دوسری زبان لازمی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، گزشتہ کل آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات، میونسپل کارپوریشن کے انتخابات، الیکشن جو مہاراشٹر میں ہو رہے ہیں، گزشتہ کل فارم نکالنے کا آخری دن تھا، واپس لینے کا۔ جی ہاں، تو گزشتہ کل کئی شہروں سے خبریں آئی ہے باقاعدہ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا یعنی مہایوتی گٹھ بندھن کے بہت سارے امیدوار بلا مقابلہ جیت گئے ہیں، بن ورود جسے کہا جاتا ہے مراٹھی میں۔ جیسے خود میرے اپنے شہر جلگاؤں میں 12 امیدوار بن ورود ہو گئے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے الیکشن میں، یہ سب میچ فکسنگ۔ جی ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس خوب پیسہ ہے۔ جی، اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ الیکشن ہی ختم کرنے کے موڈ میں ہیں۔
امیدواروں کو ڈائریکٹ خرید رہے ہیں، اپکش آزاد امیدواروں کو خرید لینا، اپنے سامنے جتنے لوگ ہیں ان کو پیسوں کی کھنک اور گھن گرج میں تول لینا، اس طریقے سے بلا مقابلہ جیت ہو رہی ہے، جس کو لے کر اب مہاراشٹر میں کافی ہنگامہ ہو رہا ہے، کیونکہ مہاراشٹر کی جنتا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ دینے کا جو ادھیکار ہے وہ بھی چھین لیا جا رہا ہے، اور پیسے دے دے کر بھارتیہ جنتا پارٹی اور مہایوتی سرکار امیدواروں کو خرید رہی ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کی جو اہمیت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے غازی آباد سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبریں ہیں کہ اتر پردیش کے غازی آباد میں ہندو سنگٹھن نے باقاعدہ ہتھیار بانٹے اور پھر ان ہتھیاروں کا جواب دیتے ہوئے اتر پردیش میں لکھنؤ کی جو MIM کی ٹیم ہے انہوں نے گلاب کے پھول اور قلم بانٹ کر لوگوں میں محبت کا پیغام دیا۔ یعنی اتر پردیش جہاں نفرتوں کی کھیتی اور نفرتوں کے بیج بڑے پیمانے پر بوئے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی اور یوگی آدتیہ ناتھ جیسے شخص بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتر پردیش میں ہندو تنظیموں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ ہتھیار بانٹ رہی ہے۔ تو وہیں پر MIM نے باقاعدہ گلاب کے پھول اور قلم تقسیم کیے اور لوگوں کو امن محبت کا پیغام دیا۔ حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ MIM گلاب اور قلم بانٹ رہی ہے، اگر واقعتاً MIM گلاب اور قلم بانٹ کر محبت کا پیغام دینا چاہتی ہے تو پھر اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے قوم کو دھوکہ دینا چھوڑے اور BJP سے جو اندرونی گٹھ بندھن ہے اس کو ختم کرے، ورنہ BJP کے چاہنے والے ہندو سنگٹھن ہتھیار بانٹ رہے ہیں اور آپ گلاب بانٹ رہے ہیں، تو یہ نورا کشتی ہوگی، یہ سب ملی بھگت ہوگی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ سیٹوں کی تقسیم کا تنازع جو ممبئی میونسپل کارپوریشن میں چل رہا تھا، اب وہ سیٹوں کی تقسیم کا تنازع اور وواد پوری طریقے سے ختم ہو گیا، لیکن اب ممبئی میں میئر کو لے کر سیاسی بحث شروع ہو گئی ہے۔ ممبئی میں میئر راشٹروادی کانگریس پارٹی کا ہی بنے گا، ایسا نواب ملک کا بیان آیا ہے، تو وہیں پر فڈنویس نے کہا کہ ممبئی کا میئر ہندو مراٹھی ہوگا۔ اب 16 جنوری کو ممبئی میں NCP کی اصل طاقت سامنے آئے گی۔ الیکشن افسران کا رویہ جو ہے وہ جانبدارانہ، الیکشن کمیشن سے شکایت کا اعلان بھی کیا ہے نواب ملک نے۔ یعنی الیکشن کمیشن کا تو جو رویہ ہے وہ تو پہلے سے ہی سب دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے ہی بھارتیہ جنتا پارٹی جیت رہی ہے، اور نہ کہیں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی بالکل بھی نہیں جیتے گی۔ دو چیزیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو جتا رہی ہے، ایک الیکشن کمیشن اور دوسرے مشینوں کی سیٹنگ۔ آخری بڑی خبر شہر اورنگ آباد سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اورنگ آباد سے ہمارے رپورٹر عمیر بن مفتی نعیم نے بتایا کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن پر اب کس کا پرچم لہرائے گا، کس پارٹی کے زیادہ کارپوریٹرز منتخب ہوں گے اور کون اورنگ آباد کا میئر بنے گا، سبھی کی نظریں اورنگ آباد کے الیکشن پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ، بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اورنگ آباد میں MIM کا بڑا برا حال ہو گیا، ورنہ اورنگ آباد MIM کا گڑھ اور بالے قلعہ مانا جاتا تھا، کیونکہ MLA بھی آمدار کے رہے، ممبر پارلیمنٹ بھی آمدار کے رہے، 23 کارپوریٹر جو ہے وہ MIM کے رہے ہیں، تو بالے قلعہ مانا جاتا تھا۔ لیکن جس طریقے سے BJP اور MIM کا گٹھ بندھن سامنے آتا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے امتیاز جلیل اور MIM ٹکٹ کی لے بیچ کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں جب سامنے آئی اور خود MIM کے ہی سینئر پد ادھیکاریوں نے امتیاز جلیل کے پتلے جلائے اور ان کی تصویروں کو لات مارا، زمین پر پٹخا اور کھل کر مقابلہ کیا، تو اورنگ آباد میں MIM 2 ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ ان 2 ٹکڑوں کی وجہ سے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ اورنگ آباد سے MIM کا ختم ہونا یقینی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ
حکیم فرید پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ